باب الحجامۃ من الداء، بیماری سے حجامہ کروانا، یعنی بیماری کی وجہ سے. حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبد اللہ اخبرنا حمید الطویل عن انس رضی اللہ عنہ انہ سئل عن اجر الحجام. انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا حجامہ کرنے والے کی اجرت کے بارے میں، حلال ہے کہ حرام ہے. تو انہوں نے کہا فقال، یعنی ابو طیبہ نے یا نافر یا میسرہ میں سے کسی نے کیا کہا، احتجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا. حجمہ ابو طیبہ تھا، حجامہ کیا تھا آپ کا ابو طیبہ نے. وآتاہ الصاعین من طعام، تو آپ نے ان کو 2 صاع دیے، یعنی اجرت میں 2 صاع کھانا دیا. وکلم موالیہ، اور ان کے جو مالک تھے ان سے بھی بات کی. ٹھیک ہے، یعنی مالکوں بنو حارثہ جو تھے ان کے مالک، ان سے سفارش کی. فخففوا عنہ، تو انہوں نے ان سے تخفیف کر دی. کیا مطلب ہے اس کا تخفیف کر دی؟ یعنی جو غلام ہوتے تھے نا، وہ جو بھی کام کرتے تھے، چاہے حجامہ کرتے یا کوئی مزدوری کرتے، تو اس کا کچھ حصہ انہیں مالک کو دینا ہوتا تھا، ٹیکس. یعنی ایک طرح سے وہ ان کے آگے ورکر ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سفارش کی اور ان کا ٹیکس کم کروا دیا. وقال، اور آپ نے فرمایا، ان امثل ما تداویتم بہ الحجامۃ، سب سے بہترین چیز جس سے تم علاج کروا سکتے ہو وہ حجامہ ہے. والقسط البحری، اور قسط بحری ہے. وقال لا تعذبوا صبیانکم، اور آپ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو عذاب نہ دو، تکلیف نہ دو. بالغمز من العذرۃ، حلق کی بیماری میں انگلی چبھو کر، تالو دبا کر. وعلیکم بالقسط، اور تم پر لازم ہے کہ قسط کھلاؤ ان کو، یا قسط سے علاج کرو. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے کہ جو لوگ گرم علاقوں میں رہتے ہیں نا، خاص طور پر ان کو حجامہ زیادہ فائدہ دیتا ہے. جب سردی کا موسم ہوتا ہے یا سرد علاقے ہوتے ہیں تو اس میں خون جو ہے وہ اس طرح فلو نہیں کرتا، تو گرمی کی وجہ سے خون لوگوں کا پتلا ہو جاتا ہے، اور جسم سے جو حرارت نکلتی ہے تو خون بھی باہر کی طرف کو آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کا بلڈ فلو ایسا ہوتا ہے کہ وہ خون اوپر والی اسکن میں نہیں آتا، تو گرمی کی وجہ سے آ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ رنگ لال ہونے لگتا ہے سیک کی وجہ سے، دھوپ لگتی ہے، یا ویسے ہیٹر کے پاس آپ ہوں یا ویسے گرم جگہ پر ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ بلڈ اسکن کی طرف آ گیا. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اگر حجامہ کیا جائے تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. لیکن جب سردی سے آپ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو ان کا رنگ نیلا سا ہو جاتا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے خون کی سرکولیشن ہے ہی نہیں. تو جب خون کی سرکولیشن نہیں ہوتی تو وہ اتنا افیکٹو حجامہ نہیں ہوتا. تو گرمیوں میں حجامہ کرانا یا بہار کے موسم میں کرانا زیادہ فائدہ مند ہے بنسبت سردیوں کے. پھر اس کے بعد قسط کی پھر بات ہو گئی، اور پیچھے ہم نے اس کی قسمیں بتا دی، اور پیچھے یہ بھی گزرا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو تکلیف دینے سے منع کیا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قسط نمونیا میں فائدہ مند ہے. اور اوور آل جو بات یاد رکھنے کی وہ یہ کہ انبیاء کی طب جو ہے وہ طبیبوں کی طب سے اعلیٰ درجے پر ہے. ٹھیک ہے، انبیاء کی طب طبیبوں کی طب سے زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ انبیاء کا علم تجربہ نہیں ہوتا، ان کا علم وحی الہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور طبیب جو ہیں وہ مختلف کتابیں اور تجربات کی بنیاد پر چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پھر علاج کرتے ہیں. طبیب جو ہیں وہ اپنے اپنے علاقے کے مزاج اور ماحول کو دیکھ کر علاج کرتے ہیں عام طور پر. ٹھیک، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہر علاقے کا ماحول، گرمی سردی، بیماریاں کچھ نہ کچھ فرق ہوتی ہیں. تو اس لوکل جگہ کے جو طبیب ہوتے ہیں ان کا علاج زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. حدیث نمبر 600. حدثنا سعید بن تلید قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو وغيره ان بكيرا حدثه ان عاصم بن عمر بن قتادة حدثه ان جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما عاد المقنع. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے مقنع بن سنان جو ایک تابعی ہیں ان کی عیادت کی. ثم قال لا ابرح، کہنے لگے میں نہیں یہاں سے ٹلوں گا، حتی تحتجم، یہاں تک کہ تم حجامہ کراؤ. جب تک تم حجامہ نہیں کراؤ گے میں نہیں جانے والا. یعنی میں عیادت کے لیے آیا ہوں لیکن تمہارا علاج کرا کے جاؤں گا. فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان فیہ شفاء،
کہ حجامہ میں شفا ہے. اور یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں یا آپ کی جو ہدایات ہیں ان کو بلا چون و چرا مان لیا جائے. اور اب آپ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں حجامہ کا بہت رواج ہو گیا. چائنیز تو خیر شروع سے ہی کرتے ہیں, ان کا طریقہ تھوڑا فرق ہوتا ہے, لیکن یہ کہ اب یورپ میں بھی اور امریکہ کی طرف بھی ایسے لوگ اور کلینک وغیرہ بن گئے ہیں کہ جس میں یہ علاج کیا جاتا ہے. Olympic athletes, you must have seen it in the Rio Olympics. Michael Phelps, he got 22 gold medals. Then Hollywood stars. Then there are lots of celebrities like David Beckham and all of them. Victoria Beckham, all of them in London. There are streets, there are clinics even on Harley Street, and they're very, very expensive. ادھر ہمیں قدر نہیں because گھر کی مرغی دال برابر. صحیح. All the kafir kuffar also going for hijama. Although they don't believe in our hadith. وہ تجربے کی بنیاد پر لیتے ہیں, ہم اپنے ایمان کی بنیاد پر لیتے ہیں. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. استاد یہ جو پیچھے جڑی بوٹیوں کی جس طرح وہ گوشت کی بات ہوئی ہے, تو ہم ان چیزوں کو بہت معمولی لیتے ہیں اور ہم ان کا استعمال کرتے بھی نہیں ہیں. طب ماہرین جو ہیں وہ دیسی جڑی بوٹیوں کا استعمال کرتے ہیں, اور جب تک ہم کسی بیماری کے لیے انجیکشن نہ لگوا لیں ہمیں سکون نہیں آتا. تو استاد کھانسی کے لیے میں 2 چیزیں بتانا چاہتی ہوں. ہمارے ساتھ کلاس فیلو کو بھی اور ہمارے حال میں بہت ساری ہماری دوست کو بھی, لڑکیوں کو بھی کھانسی ہے, تو اس کا ملٹھی کا استعمال کریں, اس کا قہوہ بنا کے پئیں. اگر تو وہ کھانسی خشک ہے تو اس میں تھوڑا سا گھی ڈال لیں اور رات کو سونے سے پہلے پئیں, اس کے بعد پانی نہیں پینا. اگر کھانسی کے ساتھ بلغم ہے تو پھر اس کو ویسے ہی پینا ہے. تو اگر استاذہ اینٹی بایوٹک جو ہم میڈیسن لیتے ہیں نا اس کے مقابلے میں ہے کہ آپ ہالوں اور میتھرے کے بیج, اگر بلغم بہت زیادہ ہے ہالوں اور میتھرے کے بیج دونوں لے کے ہاف چمچ. ہالوں کیا ہوتا ہے استاذہ؟ یہ پنسار کی دکان پہ بیج ہی ہوتا ہے. اچھا. ہالوں اور میتھرے کے بیج, ان دونوں کو ہاف اسپون, ہاف چمچ لے کے 2 کپ پانی ڈال کے اس کے اندر اس کو بوائل کریں. جب 1 کپ رہ جائے پھر اس کو پئیں, وہ یہ بلغم کے لیے بہت اچھی ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سازا یہ شروع میں صدقہ نام آیا ہے تو کیا ہم صدقہ نام رکھ سکتے ہیں؟ جی رکھ سکتے ہیں. جزاک. باب الحجامۃ علی الرأس, سر پر حجامہ کروانا. حدثنا اسماعیل قال حدثني سلیمان عن علقمة انه سمع عبد الرحمن الأعرج انه سمع عبد الله بن بحينة يحدث ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم احتجم بلحی جمل. ابن بحینہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لحی جمل کے مقام پر جو جحفہ کے قریب ہے حجامہ کروایا. من طریق مکہ تھا, مکہ کے راستے میں. وہو محرم, آپ احرام کی حالت میں تھے. فی وسط رأسہ, اپنے سر کے درمیانی حصے میں. وقال الانصاری اخبرنا ہشام بن حسان, انصاری کہتے ہیں کہ ہمیں ہشام بن حسان نے خبر دی. وہ کہتے ہیں اکرمہ نے حدثنا اکرمۃ عن ابن عباس, اور اکرمہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابن عباس نے بتایا رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجم فی رأسہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر میں حجامہ کروایا. تو یاد رکھیے کہ حجامہ کروانے میں جو پیچھے ہم نے باتیں ذکر کی ہیں, جو احتیاطیں بتائی ہیں, اور حدیث سے ہی جن چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے, ان احتیاطوں کو مد نظر رکھنا جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہے. باب الحجامۃ من الشقیقۃ والصداع, آدھے سر اور سر درد میں حجامہ کروانا. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن عدی عن ہشام عن اکرمۃ عن ابن عباس احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رأسہ وہو محرم. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں اپنے سر میں حجامہ کروایا. من وجع, درد کی وجہ سے. کانا بھی, جو آپ کو ہو رہی تھی. بما, ساتھ پانی کے. یقال لہ لحی جمل, یعنی وہاں پانی موجود تھا جس کا نام لحی جمل تھا. لحی جمل. وقال محمد بن سواء اخبرنا ہشام عن اکرمہ عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم فی رأسہ من شقیقۃ کانت به. ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا اس وقت جب کہ آپ احرام باندھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اپنے سر پر حجامہ کروایا
آدھے سر کے درد کی، درد شقیقہ کی وجہ سے. شقیقہ سر کے ایسی درد ہوتی ہے جو سر کے دو جانب دائیں یا بائیں میں سے ایک سائڈ پہ ہوتی ہے، یعنی دونوں طرف نہیں ہوتی. تو شقیق شق سے ہے نا، شق ٹکڑے کو کہتے ہیں آدھے حصے میں. ٹھیک ہے. اور اصل میں بہت دفعہ جو سر درد ہوتا ہے وہ معدے سے اٹھنے والے بخارات کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی وہ دماغ کی طرف چڑھ جاتے ہیں. اگر انہیں نکلنے کا راستہ نہ ملے تو پورے سر میں درد ہوتا ہے، اور اگر وہ ایک طرف بخارات چلے جائیں تو آدھے سر میں درد ہوتا ہے. اس کو انگریزی میں میگرین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میگرین کا علاج بھی حجامہ ہے. ٹھیک. اور سر کا کچھ حصہ منڈوانے پہ فدیہ لازم نہیں آتا، اس لیے حدیث سے یہ نہیں پتا چلتا کہ حالت احرام میں جب آپ نے سر پہ حجامہ کروایا تو پھر آپ نے فدیہ دیا یا نہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر پورے سر کے کوئی بال مونڈے تو پھر فدیہ آتا ہے. یہ جو ہمارے ہاں بہت ایک پینک ہو جاتے ہیں لوگ کہ او میرا بال ٹوٹ گیا، میں نہائی تو میرا بال ہاتھ میں آ گیا تو میرے اوپر دم ہے کہ نہیں. تو تھوڑے بہت بال ٹوٹ کے گر جائیں تو اس سے دم نہیں آتا جب تک پورا سر نہ منڈایا جائے. اور مجھے امید ہے خواتین ایسی غلطی نہیں کریں گی. اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ سر کا 1/3 منڈوا لینا اور باقی نہ منڈوانا یہ بھی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو حالت احرام میں تھوڑا سے بال اگر لے کے جہاں سے حجامہ کروانا ہے وہاں کروایا جا سکتا ہے. حدثنا اسماعیل بن ابان حدثنا ابن الغسیل قال حدثني عاصم بن عمر عن جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان كان في شيء من ادويتكم خير ففي شربة عسل او شرطة محجم او لزعة من نار وما احب ان اكتبي. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے علاجوں میں سے، تمہاری دوائیوں میں سے اگر کوئی چیز مفید ہے تو شہد کا پینا، حجامہ کروانا یا انگار سے جھلسنا. اور میں اس کو پسند نہیں کرتا، یعنی آگ سے داغ لگانے کو پسند نہیں کرتا. تو اس حدیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ حجامہ کروانا ایک بہترین علاج ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی سائنٹیفکلی بھی پروف ہوا ہے کہ جس جگہ حجامہ کیا جاتا ہے وہاں کا جتنا گندا خون ہے ارد گرد کا وہ صاف کر لیا جاتا ہے. یعنی اس کے ذریعے آپ کے بلڈ ٹاکسنز نکلتے ہیں، جتنے ریڈ بلڈ سیلز ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں وہ سارے اس میں خارج ہو جاتے ہیں. اور جو دردیں کسی نہ کسی ٹاکسنز کی وجہ سے ہوتی ہیں یا کوئی بھی جو وجہ بیماری کی بن رہی ہوتی ہے، چاہے وہ درد ہو یا کوئی اور بیماری ہو، جیسے کوئی کلوٹنگ ہو جاتی ہے، جیسے فالج ہے مثلاً، یا پتھریاں بننا شروع ہو جاتی ہیں، سسٹس بننا شروع ہو جاتی ہیں، فائبرائڈز بنتے ہیں، ٹیومرز بنتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بیسیکلی ہمارا جو جسم ہے رگوں کا بنا ہوا ہے. جیسے کپڑا دھاگے سے بنتا ہے نا، اس طرح ہمارا جسم جو ہے وہ رگوں سے بنا ہے. تو ابھی ریسنٹلی یہ پتہ چلا ہے کہ ایک انسان کے جسم میں اتنی رگیں ہوتی ہیں کہ اگر ان سب کو جوڑ دیا جائے تو پوری زمین کے گرد تقریباً 2.5 چکر لگ جاتے ہیں ایک انسان کی رگوں کے. اتنا انسان یعنی کمپلیکیٹڈ اور اتنا یعنی دبیز بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے اندر اگر آپ دیکھیں ناخن بھی ٹوٹے یا ہڈی بھی ٹوٹے تو اس کے اندر سے خون نکلتا ہے. ایک بال اترے تو ہمیں اتنا نظر نہیں آتا، 3-4 بال اگر اکٹھے اکھڑیں تو ان کی جڑوں میں بھی خون ہوتا ہے. تو گویا ہر چیز ہمارے یعنی ہڈی بھی جو گرو کرتی ہے وہ انہی خون کی رگوں کی وجہ سے ہی ہمارا قد اتنا بڑا ہو جاتا ہے. تو ہر جگہ سے جب خون گزرتا ہے تو اس کی صفائی ستھرائی کی ضرورت پڑتی ہے، ایسے ہی جیسے ہمارے شہر کے سیوریج سسٹم کی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر سیوریج سسٹم صاف نہ کیا جائے تو کتنی غلاظت اور گندگی اور کتنا تعفن ہو جائے گا. اسی طرح اگر ایک انسان کے جسم کی رگیں کہیں سے بلاک ہو جاتی ہیں تو وہاں یا تو کچھ نہ کچھ گروتھ یا سویلنگ یا کوئی یعنی کچھ نہ کچھ بلاکیج وغیرہ ہو جاتی، کلاگ ہو جاتا ہے، جس کی صفائی ستھرائی صرف حجامہ سے ممکن ہے. یعنی اور بھی کئی ایسے طریقے علاج ہیں مگر سب سے عمدہ جو ہے وہ حجامہ ہے. جیسے فسد ہے تو اس میں خون بہت زیادہ ضائع ہو جاتا ہے، انسان کمزور ہو جاتا ہے، لیکن حجامہ سے کسی قسم کی کوئی کمزوری بھی نہیں ہوتی، تکلیف بھی نہیں ہوتی. اکثر لوگ پوچھتے ہیں اس سے تکلیف کتنی ہوتی ہے؟ اتنی ہوتی ہے جیسے اگر آپ کبھی جن کے بال لمبے ہوتے ہیں نا تھریڈنگ کرانی پڑے تو اس سے بھی کم تکلیف ہوتی ہے. یعنی ایک سمجھنے کے لیے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس تھریڈنگ سے بھی کم تکلیف ہوتی ہے حجامہ کی.
کیونکہ یہ بالکل سرفیس پہ لگایا جاتا ہے, اسکریچ ہوتا ہے ہلکا سا, کٹس نہیں ہوتے. جو لوگ کٹس لگاتے ہیں وہ غلط حجامہ کرتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں حجامہ کرانا بھی ایسے شخص سے چاہیے جو کہ اس کی سمجھ بوجھ رکھتا ہو اور اس کی ہائیجین کا خیال رکھنے والا ہو. اب تو ہر گلی محلے میں بیٹھ گئے ہیں اور اس سے لوگوں کو کئی قسم کے پرابلمس بھی ہونے لگے ہیں کیونکہ صفائی ستھرائی اور اس کا خیال نہیں رکھا جاتا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ چونکہ خون کی رگوں کو صاف کرتا ہے, اس کی وجہ سے گندگی نکل جاتی ہے, بیماریاں دور ہو جاتی ہیں جسم سے. بغیر کوئی دوا کھائے انسان صحت مند اور تندرست ہو سکتا ہے. حتیٰ کہ انیمیا, خون کی کمی والے پیشنٹس جو ہیں, اگر وہ بھی ہلکا پھلکا حجامہ کرائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے, تھوڑے عرصے میں ان کی خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے. اکثر کہتے ہیں نا کہ خون کی کمی والے لوگ حجامہ نہ کرائیں. میں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ اگر ان کا حجامہ ہو جائے تو ان کا بلڈ تیزی سے بننا شروع ہو جاتا ہے قدرتی طور پر, اور اس کے ساتھ ساتھ بلڈ سرکولیشن کو بڑھاتا ہے, خون کے دوران کو. جیسے کچھ لوگوں کے پاؤں بہت ٹھنڈے رہتے ہیں یا بہت گرم رہتے ہیں, تو اگر وہ اپنا پیروں کے پچھلی طرف یعنی پنڈلیوں کے نیچے کی طرف حجامہ کرا لیں. اور خاص طور پر یہ جو پوائنٹ ہے, سننا پوائنٹ جس کو کہا جاتا ہے, نمبر 1 اس کو کہا جاتا ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں 72 بیماریوں سے شفا ہے. تو ایک کپ جہاں لگتا ہے یا ایک جگہ جہاں حجامہ کیا جاتا ہے, تو اگر اس میں 72 بیماریوں سے شفا ہے, تو جب باقی جگہوں میں بیماری کے مطابقت رکھتے ہوئے اگر حجامہ پراپر طریقے سے کیا جائے تو اس میں کتنی شفا ہوگی. الحمدللہ ہر بیماری کے لیے حجامہ جو ہے وہ بہت مفید ہے. Assalamu alaikum. Hijama can be done on the head without shaving. Alhamdulillah. We use honey to paste the cups, and even in UK we did it like that, and I do it even in Islamabad without shaving. And Dr. Zakia was talking about this point 1. Point 1, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam called it the al-kahil point, which is between the two shoulder blades, which is near the vertebra prominence, that is the 7th cervical vertebra, near the spine of that. And that has a cure for many illnesses because that has a meeting point of a lot of energy meridians and blood vessels and nervous system, sympathetic and parasympathetic. Alhamdulillah. باب الحلق من الاذى, تکلیف کی حالت میں سر منڈانا. حدثنا مسدد حدثنا حماد عن ایوب قال سمعت مجاہدا عن ابن ابی لیلى عن کعب هو ابن اجرۃ قال اتى علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم زمن الحدیبیہ. کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر میری طرف آئے. وانا اوقد تحت برمۃ, اور میں ہنڈیا کے نیچے آگ جلا رہا تھا. والقمل یتناثر عن رأسی, اور جوئیں میرے سر سے ٹپک رہی تھی. فقال ایؤذیک حوامک, آپ نے پوچھا یہ کیڑے تجھے تکلیف دے رہے ہیں؟ قلت نعم, میں نے کہا جی ہاں. قال فاحلق, فرمایا سر مڈا دو. وصم 3 ایام, اور 3 دن روزے رکھ لو, کیونکہ وہ احرام کی حالت میں تھی. اور اطعم 6, یا 6 لوگوں کو کھانا کھلا دو. اب انسک نسیکتن, یا 1 بکری ذبح کر دو. قال ایوب لا ادری بایتہن بدأ, ایوب جو راوی ہیں حدیث کے وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ انہوں نے کون سی چیز سے آغاز کیا, یعنی پہلے کیا حکم دیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ احرام میں عذر کی وجہ سے سر منڈوانے کا جواز موجود ہے, لیکن اس کے بعد پھر فدیہ یا کفارہ یہ دینا ہوگا جس کا اوپر ذکر ہے. تو ترتیب اس کی کچھ یوں ہے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک. تو ان 3 میں سے کوئی بھی ایک چیز کی جا سکتی ہے, روزہ یا صدقہ یا قربانی. روزے 3 رکھے جائیں گے, اور مسکینوں کے کھانا کھلانا ایک اور روایت کے مطابق 6 ہیں, 6 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا. کیونکہ دوسری حدیث جو صحیح بخاری میں ہی آتی ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں بکری مل جائے گی؟ میں نے عرض کیا نہیں. آپ نے فرمایا پھر 3 دن کے روزے رکھو یا 6 مساکین کو کھانا کھلاؤ, ہر مسکین کو نصف سا دو. ٹھیک ہے, آپ نے مقدار بھی بتا دی کہ کون سی چیز کتنی کی جا سکتی ہے, لیکن یہ مقدار قسم کے کفارے کے برعکس ہے. قسم کے کفارے میں کیا کیا ہے؟ فکفارتہ اطعام 10 مساکین. ٹھیک ہے, اور یہاں پر نسک نسیکہ کے جو لفظ آیا ہے یہ 1 سالہ دمبا یا مینڈا ہوتا ہے. باب من اکتبا او کوا غیرہ وفضل من لم یکتبی. باب جو شخص داغ لگوائے یا لگائے اور جو شخص داغ نہ لگائے اس کی فضیلت. مکوا استری کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے,
تو داغ سے علاج جائز ہے لیکن اس کو چھوڑنا بہتر ہے. یعنی متاثر ہے اس سے کہ جیسے آپ سیک کرتے ہیں گرم کر کے، تو سیک تو کر سکتے ہیں آپ، لیکن اسکن کو ایکسپوز کر کے اوپر ہاٹ کوئی لوہا یا کوئی اور چیز نہیں لگانی چاہیے، جلانا نہیں چاہیے. تو آگ سے جلانا صرف اللہ کا حق ہے، کسی اور کو حق نہیں، کوئی اور جلانے کی سزا نہیں دے سکتا. حدثنا ابو الولید ہشام بن عبد الملک حدثنا عبد الرحمن بن سلیمان بن الغسیل حدثنا عاصم بن عمر بن قتادہ قال سمعت جابرا عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ان كان في شيء من ادويتكم شفاء ففي شرطة محجم او لدعة بنار وما احب ان اكتبی. حدیث گزر چکی ہے. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے دوائیوں میں سے یا علاجوں میں سے کسی چیز میں شفا ہے تو وہ حجام کے کٹ میں ہے یا پھر آگ سے داغ لگانے میں، اور میں یہ پسند نہیں کرتا کہ آگ سے داغ لگاؤں. اس حدیث میں شہد کا ذکر نہیں ہے، مختصر بتائی گئی ہے یہ حدیث. دوسری جگہوں پر شہد کا ذکر بھی ہے. لیزر اس میں آتا ہے یہ نہیں آتا. کوٹری ہے جو عام طور پہ کی جاتی ہے، جیسے لیڈیز پرابلم ہوتا ہے لیکوریا کا، ڈسچارج کا، تو اس میں چونکہ ایلوپیتھی میں اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے تو موسٹلی ڈاکٹرز ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کوٹری کرا لیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ یوٹرس کی جو سروکس ہے اس کو جلا دیا جاتا ہے، تو اس سے پھر وہ ڈسچارج جو ہے وہ رک جاتا ہے، لیکن اس کے بہت سے سائیڈ ایفیکٹس ہیں پھر. لیکن ہمیں کچھ احادیث میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ایک صحابی تھے، ان کے کاہل پہ جب کوئی لوہا لگا تھا تو اس سے ان کا زخم ہو گیا تھا، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خون کو روکنے کے لیے اس کا حکم دیا تھا. یعنی ایسی بیماری جس میں جان کا خطرہ اور کوئی آلٹرنیٹ نہ ہو، یعنی خون اتنی تیزی سے بہ رہا ہے کہ انسان کے مرنے کی پکی امید ہوگی، تو ایسے میں کوٹری کرانے کی اجازت ہے. لیکن پہلے علاج کے طور پر، جبکہ اور بہت سے علاج موجود ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چل رہا ہے شہد ہے، حجامہ ہے یا قسط وغیرہ ہیں، ان سے بہت اچھے علاج کیے جا سکتے ہیں نیچرلی. اور اس کے علاوہ پرہیز ایک بہت اچھا علاج ہے. آپ ایسا کام نہ کریں جس سے بیمار ہوں، تو وہ بھی ایک علاج ہوتا ہے، تو وہ ہمیں پسند نہیں آتا. پرہیز کی بات بچوں کو علاج سے بھی بہتر ہے، علاج سے بہتر ہے پرہیز. تو جب اور علاج موجود ہیں تو پھر کوٹری نہ کرائی جائے، لیکن اگر مجبوری ہو اور جان بچانا ہو تو پھر کوٹری کی جا سکتی ہے. جیسے کینسر کے بعد بھی ریڈیشن ہے، وہ بھی اسی کی قسم ہے، جلا دیتے ہیں اس حصے کو خون روکنے کے لیے، کیونکہ اگر نہیں جلائیں گے تو وہ بلڈ رکتا نہیں پھر. اور یہ جو لیزر کرواتے ہیں Talking about treating the cervix, as Dr. Zakia mentioned, now the latest method is cryotherapy. That is, the cervix is frozen by carbon dioxide. So they use cryotherapy, they freeze the area and they don't use cautery anymore. Talking of laser, laser stands for light amplification by the stimulated emission of radiation. It's a form of mild doses of radiation. So that's what is used for laser, but I don't know according to Sharia where it stands. I don't have knowledge of that. سزا مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ایون علاج کے حوالے سے بھی ہمارے دین نے مجھے گائیڈ کیا ہے کہ جس سے ایک انسان کو تکلیف ہو ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے، اور حتی الامکان ایسی چیزیں استعمال کرنی چاہیے جن سے کم تکلیف ہو. اسی لیے پھر جیسے ظاہر ہے بعض چیزوں میں تو آپریشن کرانا ضروری ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات جو ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی لوگ آپریشن کرانے چل پڑتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے دوسری چیزوں سے علاج کیا جائے، پھر اگر لازمی ہی ہے تو پھر جان بچانے کے لیے تو پھر کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. This is a very valid point that Zubeda Baji has pointed out. But unfortunately, may Allah guide all the medical profession. Everybody is not like that. But nowadays, some of the doctors have made it a business to earn money. So they just rush into sort of, I would say, aggressive modes of treatment. One has to be, conservative and go step by step. If you have love for Allah and taqwa, and if you love humanity and you have yaqeen of your akhirah, I don't think any doctor would step into such drastic measures. But it is very unfortunate now, so I think this should be a subject taught in medical schools also. This is a very pertinent point. قسط دو قسم کی ہے، ایک قسط البحری ہے اور ایک قسط الہندی ہے، جن کا ذکر احادیث میں ملتا ہے. ویسے اگر آپ کاسٹس لکھ کے گوگل پہ سرچ کریں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اتنی اس کی ورائٹی بتا دیتا ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی.
لیکن ہم اسی چیز کو لیں گے جو ہمیں سنت سے ملتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 2 قسط کا ذکر کیا وہ آپ نے پڑھا ہوگا, قسط البحری اور ہندی. قسط البحری کی تاثیر جو ہے وہ معتدل ہے, ایک قسم کی تھوڑی گرمائی کی طرف ہے مگر معتدل ہے. لیکن قسط الہندی کی تاثیر جو ہے وہ تھوڑی قدرے گرم ہے. آج کل کے موسم میں جیسے موسم کافی ٹھنڈا جا رہا ہے, ایسے موسم میں اگر قسط الہندی کا کعوہ پی لیا جائے تو آپ اس موسم کی تمام تکالیف سے بخیر خوبی گزر سکتے ہیں. نمونیا, ٹیمپریچر, فلو, نزلہ, زکام, کنجیشن, جسم کا انتہا درجے کا درد اور تھکن, پٹھوں کا اکڑاؤ, یہ سب کا سب قسط الہندی سے بہت آج کل کے موسم کی بات کر رہی ہوں بہت اچھے سے. سردی کی جتنی بیماریاں ہیں ان کا طریقہ یہ ہے کہ ایڈلٹس کے لیے 1 لیول ٹی اسپون 1 گھونٹ گرم پانی میں ملا دیں, زیادہ نہیں, 1 گھونٹ گرم پانی میں تھوڑی دیر اس کو سوک کر دیں. جیسے ہم چائے بنانے کے لیے قہوہ بناتے ہیں, پیالی میں پانی ڈالتے ہیں, اوپر سے ٹی بیگ ڈال دیتے ہیں, تو اسی طرح کپ میں گرم پانی ڈال کے اسی میں 1 لیول ٹی اسپون قسط الہندی مکس کر کے 5 منٹ کے لیے رکھ دیں. اس کو گرم ہی پی لیجئے اور اس کے بعد 1 کپ گرم پانی ضرور پئیں. اس سے یہ آپ کی باڈی میں سرکولیشن کرا دے گا, پوری باڈی کو ایک دم تقویت ملتی ہے. کیونکہ اگر آپ تھوڑا سا پانی رکھیں اس کے بعد جلدی جلدی کچھ میٹھا کھانے کی کوشش کریں تو اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. پانی پئیں گے تو وہ آپ کے خون میں شامل ہو کے پوری گردش کرے گی تیزی سے, گرم پانی تیزی سے جسم میں پہنچتا ہے اور آپ کے پورے جسم کو فائدہ پہنچتا ہے. یہ ہجامہ کا دوسرا ایک آلٹرنیٹ ہے. جو کام ہجامہ کرتا ہے قسط الہندی بہو وہی کام کرتی ہے. ڈیٹاکس کرتی ہے, خون کے ذرے ذرے کو صاف کرتی ہے, بلڈ کیمسٹری کو بہترین کر دیتی ہے, اور خون کے اندر جتنی بیماریاں ہیں کسی بھی قسم کا, جیسے وائرس ہے, کوئی وائرل انفیکشن ہے, بیکٹیریل انفیکشن ہے, کیسا بھی کوئی انفیکشن ہے, اس سارے کا سارا قسط الہندی سے صاف ہو جاتا ہے. اور اگر آپ 1 مہینے کے بعد بھی اپنا ٹیسٹ کرائیں تو آپ کی بلڈ کیمسٹری بالکل A1 آ جاتی ہے 1 مہینہ پینے سے. جن لوگوں کو کرونک ڈیزیزز ہیں, جیسے یہ تو تھا سردی کا کہ آپ کعوہ بنا کے پئیں اور اوپر سے 1 کپ گرم پانی بھی پی لیں, اور جن لوگوں کو بہت زیادہ چھوٹے بچے ہیں تو ان کو آپ شہد میں ملا کے بھی رکھ سکتے ہیں کہ چلیں شہد ملا پانی بچوں کے لیے, لیکن بڑے لوگوں کو میٹھے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اس میں کسی قسم کا میٹھا ایڈ نہیں کریں گے تو یہ آپ کے وزن کو بھی گھٹا دے گی کچھ نہ کچھ, اس میں بھی فائدہ دیتی ہے. اور قسط الہندی جو ہے یہ کن کن بیماریوں میں استعمال کرتے ہیں؟ ہارمونل امبیلنس. کل بھی کافی ساری بچیاں میرے پاس آئیں تو سب سے زیادہ جو پرابلم ہے وہ مینسٹرل پرابلم ہے. مینسز کم آتے ہیں, کسی کو زیادہ آتے ہیں, کسی کو ختم ہی نہیں ہوتے, کسی کو کئی مہینے نہیں آتے. مینسٹرل پین بہت زیادہ ہے, اور مینسز میں ہی پھر یعنی وہ جو موڈ سوئنگز بہت زیادہ ہیں. تو ان تمام پرابلمز کو قسط الہندی بہت اچھا ٹھیک کرتی ہے. آپ کو کسی بھی اور دوا کی ضرورت نہیں رہتی. اسی کی وجہ سے جب سسٹ ہو جاتی ہیں, PCOS کا پرابلم, پولیسسٹک اووریز, اس کی وجہ سے پھر وہ چہرے پہ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں, یہ بیسیکلی PCOS کی وجہ سے ہی آتے ہیں, ہارمونل امبیلنس سے آتے ہیں. تو یہ ان تمام چیزوں کو قسط الہندی ٹھیک کرتی ہے. اور اس کے لیے یعنی اگر ہارمونل پرابلمز ہیں یا جن کو انفرٹیلیٹی کا پرابلم ہے, بچے نہیں ہوتے جن کے, ان کے لیے بھی یہ قسط الہندی بہت مفید ہے. میل انفرٹیلیٹی ہو یا فیمیل انفرٹیلیٹی, دونوں کے لیے بہت اچھی ہے. 3 ہفتے اس کو مسلسل پئیں, پھر 1 ہفتہ چھوڑ دیں, پھر 3 ہفتے پئیں, پھر 1 ہفتہ چھوڑ دیں. اس طرح 3 دفعہ ایسا کریں. 3 مہینے کے بعد ٹیسٹ کرا لیں تو آپ کو انشاءاللہ بہت سی چیزوں میں افاقہ ہو چکا ہوگا. پھر 1 مہینہ انتظار کر لیں کہ دیکھیں نیکسٹ مینسز آپ کے ریگولر آ رہے ہیں یا نہیں. اگر نہیں آئے تو پھر آپ اس کو 3 سائیکل اور کر سکتے ہیں. وہ لیول ٹی اسپون 1 گھونٹ پانی میں رات کو بھگو دیں. یہ کرونک کا طریقہ ہے. وہ تھا ہمارا سردی کا طریقہ جو میں نے پہلے بتایا. اب کرونک ڈیزیزز میں 1 لیول ٹی اسپون رات کو تھوڑے سے پانی میں سوک کر دیں, بسم اللہ پڑھ کے ڈھانک کے رکھ دیں, اور صبح اس کو خالی پیٹ پی لیں. اس کے بعد 1 گلاس لوک وارم واٹر, یعنی جیسے ہمارا باڈی ٹیمپریچر ہوتا ہے نا, اتنا گرم پانی ہو, نہ اس سے ٹھنڈا ہو نہ اس سے زیادہ تیز گرم ہو, وہ 1 گلاس پانی اوپر سے پی لیا کریں تو وہ خود ہی ڈائلیوٹ ہو جائے گی اندر. وہ کڑوا گھونٹ 1 پینا آسان ہے نا, جلدی سے اندر کیا, اوپر سے پانی پی لیا, کیونکہ اگر پورے گلاس میں ڈالیں تو وہ کڑوا گلاس پینا بہت مشکل ہو جاتا تھا. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو اس کا بھی اسی طرح 3 ہفتے پی کے 1 ہفتہ چھوڑ دیا کریں. تو جتنی بھی کرونک ڈیزیزز ہیں
ایون آرتھرائٹس میں بہت فائدہ دیتی ہے. جسم کے اندر کی جتنی یعنی ٹاکسنس ہیں اس کو بہت اچھا ریموو کرتی ہے. بلڈ ویسلز کو صاف نیٹ کلین کرتی ہے. آپ دیکھیں ہر بیماری خون میں ہی ڈائگنوز ہوتی ہے تقریباً. زیادہ تر بیماریاں خون سے ہی پتہ چلتی ہیں. تو جب خون صاف ہو جائے تو بیماری کا نام نشان ہی نہیں رہتا پھر جسم میں. استاذہ یہ جو آگ میں داغنے والی بات کا ذکر ہو رہا ہے تو ہسٹری کے مطالعے کے دوران مجھے اندازہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ کار کو اگرچہ ناپسند ہونے کے باوجود اسے 1-2 دفعہ ایڈمنسٹر کروایا. اس کی وجہ یہ تھی پری اسلام اینڈ جو ارلیئر اسلام ہسٹری میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وار کے لیے اکثر مجاہدین بہت دور دور تک جاتے رہے اور ان کے پاس بعض اوقات مکمل طور پر طبی سہولیات بھی میسر نہیں تھیں. تو ایسی صورتحال میں جب بھی کبھی مجاہدین کو کٹ لگ جاتے یا کوئی گہرے زخم آ جاتے تو وہ بلڈ کو روکنے کے لیے اس کی فلو کو روکنے کے لیے پھر داغ لگایا جاتا تھا اور وہ لوہے سے داغ لگا کے تو پھر اس جگہ کو سیل کر دیتے تھے. تو اگرچہ یہ علاج یعنی نارمل حالات کے لیے نہیں ہے کیونکہ اب ہمارے پاس تو ویسے بھی سہولیات بہت ہیں, لیکن اگر کہیں ایسی جگہ پر کہ جہاں نہ میسر ہو تو پھر اس قسم کے کٹ کو ریکور کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرن. آپ لوگوں کا ویلیوبل ان پٹ تھا ڈاکٹر نفیسہ, ڈاکٹر ذکیہ کا. اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا کرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.